آج پاکستان کے لیے جناب بہت سی خوشخبریاں ہیں، اور وہ خوشخبریاں جو ہے معیشت سے ریلیٹڈ ہیں، سپورٹ سے ریلیٹڈ ہیں۔ پاکستان نے بھارت کو شکست دی ہے، پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر ہے، اور اس کا تعلق ظاہری بات ہے فورن انویسٹمنٹ کے ساتھ جو ہے، جو پاکستان کا میرے خیال میں ایک ایسا شعبہ رہا ہے جہاں پہ پاکستان کو پرابلمز رہی ہیں۔ پاکستان نے جو ہے وہ بھارت کو شکست دی ہے۔ سعودی عرب میں ڈبل وکٹ میچ جو ہے وہ کھیلا گیا پاکستان اور بھارت کے درمیان۔ پاکستان نے جناب بھارت کو جو ہے وہ 5 وکٹ سے یہاں پہ شکست دی۔ جب یہ میچ ختم ہوا تو اس کے بعد دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں نے جو ہے آپس میں مصافحہ بھی کیا۔ جمعرات کے روز جموں کشمیر کے ضلع ڈوڈا میں فوجی گاڑی جو ہے وہ سڑک سے پھسل کر گہری کھائی میں جا گری، جس کے نتیجے میں 10 بھارتی فوجی اہلکار جو ہے وہ ہلاک۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ریل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پچھلے 12 گھنٹے کی آمدنی خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر۔ آپ سے درخواست، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ 29 لاکھ سبسکرائبر سے اب ہم جناب صرف 14,000 سبسکرائبرز ہی دور ہیں، اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ٹارگٹ ہم جلد از جلد اچیو کریں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہم جلد از جلد اس ٹارگٹ کو اچیو کر سکیں۔ ساتھ ہی اپنے واٹس ایپ چینل کا لنک ہم نیچے شیئر کر رہے ہیں کامنٹ سیکشن میں، آپ نے صرف اس کو اسکرول اپ کرنا ہے، پریس کرنا ہے اور ہمارا واٹس ایپ چینل سامنے آ جائے گا۔ آپ نے اسے فالو کرنا ہے، فالو کا بٹن لکھا ہوگا، آپ نے صرف اسے پریس کرنا ہے اور اس کے بعد وہاں پہ بھی آپ ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں۔ اچھا جی، آج پاکستان کے لیے جناب اس ویلاگ کے اندر بہت سی خوشخبریاں ہیں، اور وہ خوشخبریاں جو ہے معیشت سے ریلیٹڈ ہیں، سپورٹ سے ریلیٹڈ ہیں۔ پاکستان نے بھارت کو شکست دی ہے، یہ خبر بھی جی ہاں ابھی آپ کے ساتھ تھوڑی دیر میں شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے آغاز جو پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر ہے، اور اس کا تعلق ظاہری بات ہے فورن انویسٹمنٹ کے ساتھ جو ہے، جو پاکستان کا میرے خیال میں ایک ایسا شعبہ رہا ہے جہاں پہ پاکستان کو پرابلمز رہی ہیں۔ ریسنٹ پاسٹ کی میں بات کر رہا ہوں کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان میں کم رہی ہے، لیکن اب یہ خوشخبری آئی ہے کہ معروف کمپنی نیسلے، انہوں نے جناب پاکستان میں 60 ملین امریکی ڈالرز مزید اضافی سرمایہ کاری کا اعلان کر دیا ہے۔ ڈیووس کے اندر جو ہے وہ وفاقی وزیر خزانہ سے محمد اورنگزیب صاحب، ان سے ملاقات ہوئی۔ نیسلے کے جو رہنما ہیں، جو ان کے بیسکلی ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ ہیں ریمی ایجل، ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، اور ان کے مطابق کمپنی پاکستان کو علاقائی پیداوار اور برآمدی مرکز کے طور پہ استعمال کرے گی، جہاں سے 26 ممالک کو مصنوعات جو ہیں وہ ایکسپورٹ کی جائیں گی۔ وفاقی وزیر خزانہ نے سرمایہ کاری کو پاکستان کی معاشی اصلاحات، پالیسی تسلسل اور سرمایہ کار دوست ماحول پر عالمی اعتماد کا مظہر جو ہے وہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت برآمدات پر مبنی پائیدار ترقی اور نجی شعبے کے ساتھ شراکت داری کے لیے پرعزم ہے۔ تو میرے خیال میں یہ ایک پاکستان کی معیشت کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ نیسلے جو ہے وہ 60 ملین امریکی ڈالر جو ہے وہ مزید انویسٹ کرنے جا رہا ہے۔ دوسرا، فیفا کے صدر جیانی انفینٹینو، انہوں نے جو فیفا، یہ جو فٹ بال کی جو عالمی تنظیم ہے، ان کے صدر نے کہا ہے کہ وہ جلد پاکستان کا دورہ کریں گے۔ ڈیووس میں ورلڈ اکنامک فورم کے 56ویں سالانہ اجلاس کے موقع پر جو فیفا کے صدر ہیں، انہوں نے گفتگو کی۔ انہوں نے کہا جی میں بہت جلد پاکستان آؤں گا، میں نے وزیر اعظم شہباز شریف سے وعدہ کیا تھا، کیونکہ اب ہمارے پاس پاکستان فٹ بال فیڈریشن کا ایک نیا صدر ہے جو شاندار کام کر رہا ہے، ہمیں پاکستان کو یقینی طور پر ایشیا میں سر فہرست پر لانے کی ضرورت ہے، آپ کا شکریہ، ہم اس پر کام کر رہے ہیں۔ یہ ایک اچھی خبر ہے کہ فٹ بال، میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو ہے فٹ بال کو جتنا فروغ ملنا چاہیے، جتنا ٹیلنٹ پاکستان کے اندر موجود ہے، خاص طور پہ میرے خیال میں بلوچستان کے اندر اور کے پی کے اندر خاص طور پہ بڑے زبردست فٹ بالرز جو ہیں وہاں پہ پائے جاتے ہیں، گلگت بلتستان کے اندر بھی بلکہ تو، لیکن پراپر انفراسٹرکچر نہ ہونے کی وجہ سے، فیسلٹیز نہ ہونے کی وجہ سے، اور آبویسلی وی آر اے کرکٹ کریزی نیشن، ہماری پہلی پریفرنس جو ہوتی ہے وہ کرکٹ ہوتی ہے، لیکن فٹ بال جو ہے عالمی مطلب اگر پلیٹ فارم کے اوپر دیکھا جائے، فٹ بال ایک بہت بڑی گیم ہے، لیکن پاکستان میں اس کو وہ کوریج یا وہ پروموشن نہیں ملتی۔ سو میرے خیال میں اگر ایسا ہوتا ہے، فٹ بال کو بھی پروموٹ کیا جائے تو پاکستانی فٹ بالرز جو ہیں اس میں بھی اپنا نام جو ہے وہ روشن کر سکتے ہیں۔ سیالکوٹ میں فٹ بال ویسے تو بنتا ہے اور پوری دنیا کا جو ہے وہ پوری دنیا میں اپنا لوہا منواتا ہے، سو میرے خیال میں فٹ بال کے ساتھ ساتھ فٹ بالرز کی بھی ضرورت ہے کہ پاکستان جو ہے اپنے فٹ بالرز کا بھی دھیان رکھے۔ اس کے علاوہ ایک اور اچھی خبر ہے، اور یہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے شیئر کی، خاص طور پہ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے۔ انہوں نے کہا جی پاکستان کی تاریخ کی پہلی گرین پولیسنگ یونٹ جو ہے اس کا انہوں نے باقاعدہ طور پہ افتتاح کر دیا ہے۔ انہوں نے اس گرین پولیسنگ یونٹ کی الیکٹرک پیٹرولنگ گاڑی کا جو ہے انہوں نے معائنہ کیا اور اسے خود ڈرائیو بھی کیا۔ یہ اسکرین کے اوپر آپ فوٹیج بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے اوپر تفصیلی بریفنگ جو ہے انہیں دی گئی۔ بریفنگ کے مطابق لاہور میں جدید ترین BYD الیکٹرک گاڑی سے ٹریفک کی نگرانی کی جائے گی، جس کی رینج جو ہے وہ فی 410 کلومیٹرز ہے، اور الیکٹرک گاڑی میں جدید سرویلنس PA سسٹم، پولیس لائٹس، 360 ڈگری کیمرہ اور سپیڈ ڈیٹیکشن آلات جو ہے وہ نصب کیے جائیں گے۔ اب یہ گاڑیاں اگر سپیڈ ڈیٹیکشن آلات کے ساتھ اگر آ رہی ہیں تو پھر آپ کو اوور سپیڈنگ کا بھی دھیان رکھنا پڑے گا،
اس کا مطلب ہے یہ گاڑیاں جو ہے وہ اوور سپیڈنگ کو بھی کیچ کریں گی. روایتی پیٹرولنگ گاڑیوں کے اوپر بتایا جاتا ہے جی سالانہ تقریباً 4,500 لیٹر ایندھن جو ہے وہ اس کی بچت ہو سکے گی. ماہانہ جو ہے وہ تقریباً 28,000 لیٹر ایندھن جو ہے اور 7.42 ملین روپے جو ہے وہ خرچ ہوتے ہیں جو عام پیٹرولنگ گاڑیاں ہوتی ہیں. لیکن الیکٹرک گاڑیاں آنے سے جو ہے وہ آپ کی اس کی بھی بہت زیادہ بچت ہوگی. اس کے علاوہ آپریشنل اخراجات میں کمی اور زیرو کاربن اخراج بھی جو ہے وہ ممکن ہوگا. سو ماحول دوست بھی ہیں اوبیسلی الیکٹرک گاڑیاں ہیں, تو ایون دو اس کے اوپر ایک ڈبیٹ ہے کہ کیا واقعی الیکٹرک گاڑیوں سے آپ پولوشن جو ہے اسے کم کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے, بٹ اسٹل obviously آئی تھنک دس از اے ویری گڈ ڈائریکشن کہ پاکستان کے اندر بھی جو ہے اور لاہور کے اندر جو ہے ان گاڑیوں کو اڈاپٹ کیا جائے گا. اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ پنجاب حکومت نے 9,94,000 سے زائد روزگار کے مواقع پیدا کر کے ان اسامیوں پر بھرتیاں کر دی ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر بتایا کہ الحمدللہ فروری 2024 سے اب تک پنجاب بھر میں مجموعی طور پر 9,94,036 روزگار کے مواقع جو ہیں وہ پیدا کیے جا چکے ہیں. تقریباً 10 لاکھ نوکریاں جو ہیں اپروکسیمیٹلی وہ بتائی جا رہی ہیں کہ جی یہ مواقع پیدا کیے گئے. انہوں نے لکھا کہ 3,15,536 نوکریاں سرکاری محکموں, ادارہ جاتی اصلاحات اور سروسز میں توسیع کے ذریعے جو ہے وہ پیدا کی گئی ہیں. انہوں نے لکھا کہ مریم نواز ہیلتھ کلینک, سکولز, ستھرا پنجاب سمیت دیگر منصوبوں سے یہ نوکریاں دی گئی ہیں. 2,03,000 روزگار کے مواقع آسان کاروبار اقدامات کے تحت ایس ایم ای فائنینسنگ کے ذریعے جو ہے وہ بھی فراہم کیے گئے ہیں. تو حوصلہ افزا یہ نمبرز ہیں. اس کے علاوہ پچھلے چند دنوں سے ایک ریومر جو ہے وہ پھیلی ہوئی تھی سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے بڑی گردش کر رہی تھی. چند یوٹیوبرز نے جو ہے وہ ایکچولی اس پہ بڑے بڑے لمبے ویلاگز بھی انہوں نے کیے, اور وہ خبر یہ تھی کہ یا مس انفارمیشن چلے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جناب شاید حکومت جو ہے یہ پلان کر رہی ہے کہ جو ووٹرز کی عمر ہے اسے 18 سال سے 25 سال کر دیا جائے. اب اس کے اوپر جیسی یہ خبریں ایکچولی گردش کرنا شروع ہوئیں تو ایک ڈبیٹ جو ہے وہ شروع ہوگی کہ حکومت اگر ایسا کرنے جا رہی ہے تو کیوں کرنے جا رہی ہے, اور اس کے اوپر ظاہری بات ہے سیاسی معاملات کے حوالے سے جو ہے وہ سوال اٹھنا شروع ہوئے کہ کیا اس کی یہ وجہ ہے کہ شاید یوتھ کے اندر جو ہے وہ عمران خان صاحب کی بڑی سپورٹ ہے, پی ٹی آئی کی بہت سپورٹ ہے, تو اسے کاٹنے کے لیے جو ہے شاید یہ ووٹر ایج جو ہے اس کو بڑھا دیا جائے. لیکن آبویسلی میرے خیال میں یہ ایک سینسیبل موو نہ ہوتی. اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ 18 سال کا جو لڑکا ہے وہ شادی کے لیے اہل ہو سکتا ہے, 18 سال کا لڑکا جو ہے وہ گاڑیاں چلا سکتا ہے, تو 18 سال کا لڑکا جو ہے ووٹ آخر کیوں نہیں ڈال سکتا. اس کے ساتھ ساتھ مطلب آپ کا جو سی ایس ایس کرنے والا لڑکا ہوتا ہے ایون وہ بھی 22-23 سال کی عمر میں جو ہے وہ سی ایس ایس کر کے سرکاری ملازم بن سکتا ہے, بڑے بڑے ڈیسیجنز وہ لے سکتا ہے. تو لیکن وہ 25 سال کی عمر تک ووٹ نہ ڈال سکے, اٹ ڈزنٹ سیم فیئر. سو اب جو وفاقی وزیر ہیں احسن اقبال صاحب, انہوں نے اس بات کو جو ہے وہ ڈینائی کر دیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ایسی کوئی قانون سازی جو ہے وہ زیر غور نہیں ہے, اور نہ ہی حکومت اس بارے میں کوئی بل تیار کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی نوجوان نسل ملک کا سب سے بڑا اثاثہ ہے اور ان کے سیاسی حقوق سے کسی قسم کی محرومی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا اور کچھ حلقوں میں ووٹنگ کی عمر بڑھانے کے حوالے سے بحث چل رہی تھی, مگر حکومت نے اسے جو ہے کلیئرلی اسے مسترد کر دیا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے. اس کے علاوہ برطانیہ کے انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ ہمیش فالکنز نے کہا ہے کہ جی پاکستان کو مطلوب افراد کی حوالگی کا معاملہ قانون کے مطابق جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے. پاکستان نے جو ہے وہ چند ایسے افراد جس میں عادل راجہ شامل ہیں, شہزاد اکبر شامل ہیں, ان کی حوالگی کا جو ہے وہ مطالبہ کیا ہوا ہے کہ جی ان لوگوں کو ان کے اگینسٹ کیسز ہیں پاکستان میں اور یہ یہاں پہ مطلوب ہیں, تو ان کے کیسز کو جو ہے وہ کلیئر کرنے کے لیے یا ان کا قانون کا سامنا کرنے کے لیے انہیں پاکستان کے حوالے کیا جائے. تو برطانیہ کے انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ نے جو ہے وہ یہ کلیئر کہا ہے کہ قانون کے مطابق ہم اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں. میڈیا سے گفتگو میں مشرق وسطیٰ کے لیے برطانیہ کے انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ نے کہا کہ اس حوالے سے برطانیہ کے شواہد موصول ہو چکے ہیں. پاکستان اور برطانیہ قریبی تعلقات اور اہم شراکت داری رکھتے ہیں اور قانون کے مطابق یہ معاملہ جو ہے آگے حل کیا جائے گا. اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جناب وفاق کی جانب سے ایک رپورٹ جمع کروائی گئی ہے جس میں سابق وزیر اعظم عمران خان کے زیر استعمال ایکس اکاؤنٹ کی بندش سے متعلق گزشتہ 3.5 سال کے دوران کی گئی حکومتی کوششوں کا ذکر کیا گیا ہے. موجودہ حکومت جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح عمران خان صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے یا ایکس اکاؤنٹ جو ہے اسے بند کروا دیا جائے. تو اس کی رپورٹ انہوں نے عدالت میں پیش کی ہے کہ ہم نے ایکچولی اس دوران ان کا اکاؤنٹ بند کرنے کی 3 بار کوشش کی ہے. 3 بار حکومت کی جانب سے کوشش ہوئی ہے, یہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے. اس میں کہا گیا جی حکومت نے 21 اگست 2022 کو عمران خان کا ایکس اکاؤنٹ بند کروانے کے لیے خط لکھا تھا. رپورٹ میں اس بات کا ذکر بھی کیا گیا تھا کہ عمران خان کے خلاف درج مقدمات جن میں توشہ خانہ, سائفر, عدت کیسز کی سزا ہو چکی ہیں کا حوالہ دے کر 18 اپریل 2024 کو عمران خان کا ایکس اکاؤنٹ بند کرنے کے لیے ایکس کو لکھا گیا.
اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ 27 نومبر 2025 کو عمران خان کی ایکس پر 47 ٹویٹس بلاک کرنے کے لیے ایکس کو لکھا. اس کے علاوہ اس عرصے کے دوران پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے بھی اس ضمن میں ایکس کو درخواستیں دی لیکن وہ مسترد کر دی گئیں. اس رپورٹ میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ 27 نومبر 2025 کو 47 ٹویٹس بلاک کرنے کی درخواست میں سے ایکس نے ایک ٹویٹ کو صرف بلاک کیا, اور اس میں کہا گیا ہے جی پی ٹی آئی نے سوشل میڈیا کمپنیز کو پاکستان میں اتھارٹی کے ساتھ رجسٹر کرنے کا کہا ہے, لیکن سوشل میڈیا کمپنیز نہ رجسٹر ہوئیں, نہ پاکستان میں کوئی فوکل پرسن جو ہے وہ مقرر کیا گیا. اس رپورٹ میں کہا گیا سوشل میڈیا کمپنیز اپنے اپنے ممالک میں رجسٹرڈ ہیں, دوسرے ممالک کے قوانین کی پابند نہیں, اور سوشل میڈیا کمپنیز دوسرے ممالک کی شکایات بھی اپنے قوانین کے مطابق دیکھتی ہیں. تو اس لیے ابھی تک حکومت پاکستان کو عمران خان صاحب کا اکاؤنٹ بند کرنے کے حوالے سے کوئی کامیابی نہیں مل سکی ہے. اس کے علاوہ وفاقی پولیس حکام نے جناب پاک فوج کی خدمات لینے کے لیے ایک خط لکھ دیا ہے. اسلام آباد کی پولیس کی بات ہو رہی ہے. یہ خط جو ہے وہ ڈی آئی جی پولیس نے وزارت دفاع کو لکھا ہے, اور اس میں پولیس اہلکاروں کی تربیت کے لیے پاک فوج کے 2 میجر 16 ایس ایس جی کمانڈوز کی خدمات دینے کی جو ہے وہ درخواست کی گئی ہے. اس کے مطابق 10 ایس ایس جی کمانڈوز نیشنل پولیس اکیڈمی میں تعینات کیے جائیں گے, اور ایس ایس جی کمانڈوز جو ہیں زیر تربیت اے ایس پیز کو جو ہے وہ ٹریننگ دیں گے. اس لیے پاک فوج سے جو ہے وہ ان لوگوں کی خدمات مانگی گئی ہیں. اس کے علاوہ صوبائی دارالحکومت کے علاقے جوہر ٹاؤن میں جناب کپس کالج کے سی ای او عابد وزیر خان کو اغوا کر لیا گیا ہے. ایف آئی آر کے متن کے مطابق عابد وزیر خان جو ہے وہ آفس سے جاتے ہوئے راستے میں روک کر انہیں اغوا کیا گیا. عابد وزیر خان اغوا کے وقت جو ہے وہ خاتون جنرل مینیجر کے ساتھ جو ہے وہ فون لائن کے اوپر بات کر رہے تھے. خاتون نے نامعلوم شخص کی آواز سنی. نامعلوم شخص نے مغوی کو کہا کہ تم نے میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ کیا ہے. پولیس حکام کے مطابق اغوا کا مقدمہ تھانہ جوہر ٹاؤن میں درج کیا گیا ہے. ڈی آئی جی آپریشنز لاہور فیصل کامران نے کہا ہے کہ اغوا برائے تاوان کا معاملہ نہیں ہے, اب تک اغوا برائے تاوان کی کوئی کال ہمیں موصول نہیں ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ انویسٹیگیشن سے متعلق ابھی چیزیں شیئر کرنا مناسب نہیں ہوگا. لوکیشن سے متعلق چیزیں شیئر کرنے سے ہماری انویسٹیگیشن خراب ہو جاتی ہے. انہوں نے کہا کہ عابد وزیر خان کی جو آخری گفتگو ہو رہی تھی وہ ہم نے بھی سنی ہے. اس حوالے سے بھی انویسٹیگیشن جو ہے وہ فی الحال ہو رہی ہے, لیکن ابھی تک جب تک یہ ہم ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں ابھی تک ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں لگا ہے. اس کے علاوہ لاہور کے اندر اور پنجاب کے مختلف شہروں کے اندر اور ساتھ ہی ساتھ مری کے اندر جو ہے وہ ژالہ باری اور برف باری کی جو ہے وہ خبریں آئی ہیں, اور برف باری کو لے کے مطلب الرٹ بھی جاری کیا گیا تمام جو ٹورسٹ تھے ان کے لیے کہ اس وقت وہ یہاں کا رخ نہ کریں. لیکن ظاہری بات ہے لوگوں کو برف باری دیکھنے کا شوق ہے. بہت بڑی تعداد میں سیاح جو ہے وہ مری کی طرف گئے ہیں, اور اس وقت وہاں کی پولیس کو جو ہے obviously they're trying their best کہ ٹریفک کے نظام کو اور ویسے پولیسنگ کے نظام کو جو ہے وہ سنبھالا جا سکے. لیکن برف باری کی وجہ سے جو ہے وہ یہ مناظر آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں ٹورسٹ جو ہیں وہاں پہ آئے, اور کافی زیادہ برف باری وہاں پہ ہوئی ہے. لاہور کے اندر ژالہ باری جو ہے وہ کافی ہوئی ہے, اور بڑی تیز بارش ہوئی ہے لاہور کے اندر, اور موسم جو ہے وہ اچانک اس کے اندر سردی جو ہے وہ مزید بڑھ گئی ہے. اس کے علاوہ جو کراچی کے اندر ایک واقعہ پیش آیا تھا گل پلازا کا, اس حوالے سے لاپتہ افراد کے اہل خانہ کا صبر کا پیمانہ جو ہے وہ کل لبریز ہو گیا, اور وہ اپنے پیاروں کی تلاش میں چھٹے روز جمعرات کو بھی جائے وقوع کے اوپر دکھائی دیے, اور احتجاج کرتے ہوئے انہوں نے انتظامیہ کے خلاف جو ہے وہاں پہ نعرے بازی بھی کی. ظاہری بات ہے اٹس اے ویری فرسٹریٹنگ ٹائم پیریڈ فار دیم کہ ان کے پیاروں کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ وہ ہیں کہاں پہ. بہت سے لوگ ابھی بھی لاپتہ ہیں, اور جب آپ کو کوئی خبر نہ ملے کہ بھئی کہاں ہیں کیا اپڈیٹ ہے, وہ ظاہری بات ہے اس کی وجہ سے غصہ بھی جو ہے وہ اتنا ہی زیادہ چڑھتا ہے. اس کے علاوہ ڈپٹی کمشنر جنوبی نے کہا ہے کہ جی گل پلازا کی آگ صرف شارٹ سرکٹ کہہ کر نہیں چھوڑ سکتے, مکمل تحقیقات ہوں گی. تقریباً 80 افراد جاں بحق ہوئے ہیں, 86 افراد لاپتہ ہیں. انہوں نے میڈیا کو کہا کہ متاثرہ عمارت میں ریسکیو اہلکاروں کو بھیج رہے ہیں, مشینری کو اس لیے روک رہے ہیں کہ ریسکیو ورکرز کو اندر جانا ہے. عمارت کی حالت بہت خراب ہے, کسی بھی وقت گر سکتی ہے. عمارت کا 40% حصہ گرا ہوا ہے, اس کو چھوڑ کر باقی کو سرچ کر لیا گیا ہے. اس کے علاوہ کچھ جو تحقیقاتی حکام ہیں انہوں نے وجوہات بتائی ہیں کہ جناب آخری آگ کیوں لگی ہے. سسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ یہاں پہ ایک جو آرٹیفیشل فلاورز ہوتے ہیں, جو مصنوعی پھول ہوتے ہیں, اس کی دکان کے اندر جو ہے یہ آگ لگی ہے. اور ظاہری بات ہے یہ جو مصنوعی پھول ہوتے ہیں یہ سارے پلاسٹک کے بنے ہوتے ہیں, تو اس کے اندر بچایا جاتا ہے کہ شاید اس کی دکان کے اندر بچے جو ہے وہ لائٹر کے ساتھ کھیل رہے تھے یا آگ کے ساتھ کھیل رہے تھے, انہوں نے وہاں سے یہ کوئی آگ لگی ہے, اور جس کی وجہ سے ایک دم جو ہے وہ آگ ہر جگہ پھیل گئی. اور ممکنہ طور پر جو ہے وہ بچوں نے کسی ماچس یا لائٹر کا استعمال کیا, اور اس کی وجہ سے یہ آگ پھیلنا شروع ہو گئی, اور بجلی کی تاروں کے اندر بھی جو ہے یہ پھیل گئی, اور اس کے بعد ایک دکان سے دوسری دکان کے اندر جو ہے یہ شفٹ ہونا شروع ہوئی ہے. اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے. کل ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما اور وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال نے جو ہے
ایک پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے کہا جی 18ویں ترمیم کے خلاف بیسیکلی یہ پریس کانفرنس تھی. انہوں نے کہا جی 18ویں ترمیم کے تحت ہماری نسل کشی ہو رہی ہے مہاجرین کی, لہٰذا وفاقی حکومت آرٹیکل 148 کے تحت کراچی کو وفاق کا حصہ قرار دے دے. انہوں نے کہا یہ جو چاہیں کریں, ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں. ریاست 2 باتیں کہتا ہوں, اب بہت ہو چکا, یہ نہیں سدھریں گے. کراچی کو فیڈرل ٹیریٹری کا حصہ بنایا جائے, کراچی کو وفاق کے انڈر لیا جائے. کراچی اب ایسی ایڈمنسٹریشن کے حوالے رہنے کا مزید متحمل نہیں ہو سکتا. کراچی کو 148 آرٹیکل 148 اور 149 کے تحت دارالخلافہ کا حصہ بنایا جائے. آپ کراچی کو فائنینشیل کیپٹل ڈکلیئر کریں اور وفاق کے تحت کریں. یہ پہلی بار نہیں ہے کہ سندھ سے الگ کرنے کے حوالے سے ایم کیو ایم نے اس قسم کی کوئی ڈیمانڈ کی ہے. اس سے پہلے بھی بہت دفعہ ڈیمانڈ جو ہے وہ سامنے آ چکی ہیں, لیکن کبھی اس کے اوپر جو ہے عمل نہیں ہو سکا. اور آبویسلی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک میجر سٹیک ہولڈر ہے اس موجودہ حکومت میں. میرا خیال میں مصطفیٰ کمال صاحب کی بات جو ہے کچھ زیادہ نہیں سنی جائے گی. اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے اہم اجلاس منعقد ہوا, جس میں صوبے بھر کی تمام مارکیٹیں, عمارتیں, اسکولز اور ہائی رائز بلڈنگز کا جو ہے وہ فائر سیفٹی آڈٹ کروانے کا فیصلہ کیا گیا. بڑا اچھا فیصلہ ہے, میرے خیال میں یہ پہلے ہونا چاہیے تھا. افسوسناک طور پہ پاکستان میں جب کوئی حادثہ ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ اس قسم کے اقدامات جو ہیں وہ اٹھائے جاتے ہیں. چلے دیر آئے درست آئے, کم از کم جتنی جانیں بچائی جا سکتی ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے یا ان معاملات کے حوالے سے, اس کو تو کم از کم دیکھا جائے. تو تمام بلڈنگز کو جو ہے وہ اب چیک کیا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ کیا یہ بلڈنگ لاکس کو جو ہیں وہ فالو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اس کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف جو کہ ڈیووس گئے ہوئے تھے, جہاں پہ انہوں نے ورلڈ اکنامک فورم کے اجلاس میں انہوں نے شرکت کی, تو اب وہ وہاں سے لندن چلے گئے ہیں اور 3 دن وہاں پہ قیام کریں گے. لندن میں شہباز شریف اپنا میڈیکل چیک اپ کروائیں گے اور چند اہم ملاقاتیں بھی وہاں پہ کریں گے. اس کے علاوہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا جو پیس بورڈ تھا, اس کے حوالے سے میں پچھلے ویلاگ میں بڑی تفصیل سے بات کر چکا ہوں. اب کچھ مزید اسٹیٹس جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں اور وہ یہ ہیں کہ اب تک 35 ممالک نے اس پیس بورڈ میں شمولیت کے لیے جو ہے وہ دستخط کر دیے ہیں, تاہم کچھ ممالک نے جو ہے اس کے اوپر ابھی تک صاف انکار کر دیا ہے. فرانس اور ناروے نے یہ اعتراض اٹھاتے ہوئے جو ہے وہ انکار کیا ہے کہ ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ یہ بورڈ جو ہے اقوام متحدہ کے ساتھ جو ہے وہ کیسے کام کرے گا. یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ روس کے ساتھ کسی کونسل میں بیٹھنا ہمارے لیے مشکل ہے کیونکہ وہ ہمارے دشمن ہیں, تو اس لیے ہم ان کے ساتھ, اور بیلاروس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ روس کا اتحادی ہے تو اسے بھی بورڈ میں جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے, تو ہم جو ہے وہ اس بورڈ میں شامل نہیں ہو سکتے. اٹلی کی وزیر اعظم نے آئینی مسائل کا حوالہ دیتے ہوئے شرکت سے معذرت کی ہے, جبکہ آئرلینڈ نے کہا ہے کہ وہ فی الحال دعوت پہ غور کر رہے ہیں. برطانیہ بھی بورڈ آف پیس سے خود کو دور کر رہا ہے, جس کی ایک وجہ روس کی شمولیت اور دوسری وہ بھی اسے اقوام متحدہ کے متبادل ادارہ بنانے کی ایک کوشش سمجھتا ہے. چین کو بھی دعوت دی گئی ہے, مگر اس نے واضح کیا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے مرکزی کردار کے ساتھ وابستہ رہے گا. اس کے علاوہ سفارتی ماہرین اور عالمی رہنماؤں نے اس بورڈ کے وسیع اختیارات, ٹرمپ کی غیر مبینہ سربراہی اور اقوام متحدہ کے کردار پر ممکنہ اثرات پر شدید تحفظات کا انہوں نے اظہار کیا ہے. انڈیا سے چند خبریں بھی شامل کرنا چاہیں گے, اور وہاں پہ جناب جمعرات کے روز جموں و کشمیر کے ضلع ڈوڈا میں ایک فوجی گاڑی جو ہے وہ سڑک سے پھسل کر گہری کھائی میں جا گری, جس کے نتیجے میں 10 بھارتی فوجی اہلکار جو ہے وہ ہلاک اور 10 دیگر زخمی ہو گئے. حکام کے مطابق بلٹ پروف فوجی گاڑی ایک آپریشن کے لیے جا رہی تھی کہ سڑک سے بے قابو ہو کر وہ ایک کھائی میں جا گری. گاڑی میں مجموعی طور پر 21 فوجی اہلکار سوار تھے اور گاڑی سڑک سے پھسل کر کھائی میں گری, جس کی وجہ سے 10 فوجی اہلکار جو ہے وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گئے, جبکہ حادثے میں شدید زخمی ہونے والے 10 اہلکاروں کو علاج کے لیے اعلیٰ طبی مراکز جو ہے وہ منتقل کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ انڈیا کی جانب سے جناب ایک نوٹ ٹائم جاری کیا گیا ہے کہ وہ 5 اور 6 فروری کو 2 دن کے اندر جو ہے بے آف بنگال ریجن کے اندر کوئی میزائل ٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے انہوں نے نوٹ ٹائم جاری کیا ہے کہ تمام جو بحری جہاز یا فضائی جہاز اگر اس ایریا کے اندر ٹریول کر رہے ہیں تو ان کو پتہ ہو کہ یہاں پہ میزائل ٹیسٹ ہونے والا ہے. اس کے علاوہ بلومبرگ نے ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر جو ہے وہ ایئر انڈیا کے حوالے سے دی ہے, اور یہ خبر آپ کی اسکرین پہ ہے. اس میں وہ کہتے ہیں جی حادثات اور پاکستانی پابندیوں سے ایئر انڈیا کو اربوں ڈالروں کا جو ہے وہ نقصان ہوا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ خود بلومبرگ کہہ رہا ہے, اور انہوں نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ ایئر انڈیا کو ایک ہلاکت خیز ڈریم لائنر حادثے اور مسلسل آپریشنل مسائل کے باعث سالانہ 150 ارب روپے یعنی 1.6 ارب ڈالر کے ریکارڈ نقصان کا جو ہے وہ اب تک سامنا ہو چکا ہے. رپورٹ میں کہا گیا کہ ایئر انڈیا کو 31 مارچ 2026 تک مالی طور پر خسارہ ختم ہونے کی امید تھی, تاہم گزشتہ چند ماہ کے واقعات نے یہ امید اب ختم کر دی ہے. ایئر انڈیا کو سب سے بڑا دھچکا جو ہے وہ پچھلے سال 12 جون کو لگا تھا, جب ایئر انڈیا کا بوئنگ 787 ڈریم
لائنر حادثے کا شکار ہوا تھا، جس میں 229 مسافر جاں بحق اور 12 عملے کے افراد جو ہے وہ جان سے گئے تھے، جبکہ زمین پر موجود تقریباً 19 افراد جو ہے وہ ہلاک ہوئے تھے۔ اور حادثے کے بعد ایئر انڈیا کو عارضی طور پر اپنی پروازیں کم کرنا پڑیں اور ڈائریکٹوریٹ جنرل آف سول ایویشن نے ایئر لائن کو اپنی پوری ڈریم لائنر فلیٹ کا معائنہ کرانے کی جو ہے وہ ہدایت کی تھی۔ اوپر سے پاکستان کے خلاف جب اس نے جنگ لڑی تو اس کے بعد سے جو ہے وہ پاکستانی فضائی حدود بھی جو ہے وہ بند کر دی گئیں انڈین جہازوں کے لیے، وہ اب یہاں سے نہیں گزر سکتے، ان کو آل دا وے یا تو نیچے سے فلائی کرنا پڑتا ہے یا پاکستان کے اوپر سے فلائی کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ایندھن کا ان کا جو خرچہ ہے وہ بڑھ گیا ہے اور اس کی وجہ سے پرائسز بڑھ گئی ہیں۔ پرائسز بڑھنے کی وجہ سے کمپیٹیٹیولی جو دیگر انٹرنیشنل ایئر لائنز ہیں وہ ٹریول کر سکتی ہیں، وہ آل دا وے پاکستان کے اوپر سے جا سکتی ہیں، ان کو کاسٹ کم پڑتی ہے، ایئر انڈیا کو کاسٹ زیادہ پڑتی ہے، جس کی وجہ سے ان کو اتنا نقصان ہو رہا ہے۔ کہانی صرف یہاں پہ ختم نہیں ہوتی، ان کی ایک اور ایئر لائن ہے انڈیگو، اسے بھی سنگین آپریشن مسائل کا سامنا ہے اور اس کو بھی انڈین میڈیا نے خود رپورٹ کیا ہے، اور بھارت کی فضائی ریگولیٹری اتھارٹی DGCA نے ایئر لائن پر $24,50,000 کا جرمانہ عائد کیا ہے، اور اس کی وجہ جو ہے وہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ان کا فلائٹ آپریشن کافی حد تک متاثر ہوا ہے، فلائٹس جو ہیں وہ ڈیلے پہ ڈیلے ہوتی رہی ہیں، جس کی وجہ سے انہیں یہ جرمانہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خوشخبری جو میں نے آپ کو شروع میں بتائی تھی کہ پاکستان نے جو ہے وہ بھارت کو شکست دی ہے، تو سعودی عرب میں فیسٹیول ڈبل وکٹ میچ جو ہے وہ کھیلا گیا پاکستان اور بھارت کے درمیان۔ پاکستان کی جانب سے شعیب ملک اور عمران نذیر نے جو ہے وہ پاکستان کی نمائندگی کی، ڈبل وکٹ میچ تھا، اور بھارت کی جانب سے جو ہے وہ عرفان پٹھان اور اسٹوارٹ بنی، انہوں نے بھارت کی وہاں پہ نمائندگی کی۔ پاکستان نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ 4 اوورز میں 56 رنز بنائے، جبکہ بھارت کی ٹیم جو ہے 51 رنز ہی بنا سکی، اور اس طرح پاکستان نے جناب بھارت کو جو ہے وہ 5 وکٹ سے یہاں پہ شکست دی۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب یہ میچ ختم ہوا تو اس کے بعد دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں نے جو ہے آپس میں مصافحہ بھی کیا، ورنہ عام طور پہ تو آپ جانتے ہیں کہ کرکٹ کے اندر جو ہے یہ آپس میں ایک دوسرے سے ہاتھ نہیں ملا رہے، انڈیا کی بلکہ یہ کہنا چاہیے انڈیا جو ہے وہ اس کی جانب سے یہ گھٹیا حرکت جو ہے وہ شروع کی گئی تھی، لیکن یہاں پہ جب میچ ہوا ہے تو عرفان پٹھان نے بھی ہاتھ ملایا اور بنی جو ہے اسٹوارٹ بنی اس نے بھی جو ہے وہاں پہ ہاتھ ملایا۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے، میں چیک کر رہا تھا کہ اس سے پہلے جب یہ واقعہ پیش آیا تھا، جب انڈیا اور پاکستان کی ٹیموں نے آپس میں ہاتھ نہیں ملایا تھا، تو اس وقت عرفان پٹھان نے اس کی مخالفت نہیں کی تھی، اور انہوں نے کہا جی جو کچھ ہو رہا ہے بالکل ٹھیک ہے، پہلگام کا واقعہ ہوا، آپس میں جنگیں ہوئی ہیں، تو اس کے بعد جو ہے وہ اگر نہیں ہاتھ ملاتے تو بالکل ٹھیک کرتے ہیں، لیکن جب اپنی باری آئی ہے تو تب جو ہے وہ اپنی ہی کئی ہوئی بات سے جو ہے وہ پھر گیا اور وہاں پہ جا کے جو ہے وہ پاکستانی کھلاڑیوں سے ہاتھ بھی ملایا۔ میں تو کہتا ہوں اچھی بات ہے، میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا، میں تو کہہ رہا ہوں اچھی بات ہے، کھیل کے میدان کو جو ہے وہ بالکل سیپریٹ رکھنا چاہیے باقی ریجنل پالیٹکس سے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔